یہ بتائیے کہ 2018 کے انتخاب میں جو بہت پاکستان کی تاریخ کے شفاف انتخاب تھے، ان انتخابات کے نتیجے میں ایک حکومت تشکیل دی گئی۔ اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے لوگ پتہ نہیں کیوں کس طرح بھیز ایسے بیک کے چلے گئے ان کی جماعت کے اندر۔ سارا کچھ ہونے کے بعد پھر بھی پکڑا کے کر لیا گیا۔ وہ تو بڑا مینڈیٹ کا احترام کیا گیا، اس میں ایک حکومت تشکیل پائی، اور آپ کے ساتھ فوج بھی تھی کہ آپ کہتے تھے ہم ون پیج پہ ہیں، آپ کے ساتھ عدلیہ بھی تھی، آپ ون پیج پہ تھے، اور آپ کے ساتھ میڈیا بھی تھا، آپ ون پیج پہ تھے۔ میں میڈیا کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ تھے ساتھ۔ اب سوال یہ ہے کہ اس دور میں آپ نے گورننس میں کمال کر کے ہمیں دے دیا بزدار، محمود خان، اور آج آپ نے دے دیا گنڈا پور۔ آپ صرف یہ بتا دیجئے کہ آپ ان 4.25 سالوں میں پاکستان کے قرضے میں کون سی کمی کر گئے؟ ہم تو قرضہ لینے والے تھے نا۔ آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کون سا پیٹرول سستا کر دیا، آپ نے کون سی بجلی سستی کر دی۔ آپ کے دور میں انہی آئی پی پیز کے وہ کارخانے جن کی مدت ختم ہو رہی تھی، آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی۔ یہ ریکارڈ ہے، بالکل، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہاں، اس میں آپ نے ریلیف بھی لیا، یہ بات بھی درست ہے۔ اچھا ڈوگر صاحب، لیکن میرا چھوٹا سا دیکھیں نا، گزارش یہ ہے ہم اس طرح اگر چاہیں نا، نہیں تو پھر اس طرح تو سر آپ لوگ تو اس وقت حکومت میں ہیں نا، بات چیت تو آپ لوگوں نے کرنی، اس طرح تو پھر بات ختم ہی نہیں ہوگی۔ ہم آج بھی بات کو تیار، ہم کل بھی تیار، ہم پرسوں بھی تیار۔ یہ یاد رکھیں 2022 میں جب یہ ان کے خلاف عدم اعتماد ہوا، ہماری حکومت آئی، ہیٹ بہت بڑی تھی، پیپلز پارٹی تھی جس نے اپنے طور پہ یہ انیشیٹو لیا۔ بلاول صاحب نے انیشیٹو لیا۔ پوچھ لیجئے میاں شہباز شریف صاحب سے، he was not happy۔ وہ کہہ رہے تھے کیا کر رہے ہو، کن کے ساتھ ڈائلاگ کی بات کر رہے ہو؟ مولانا فضل الرحمان نے الٹیمیٹلی کہا کہ تم ڈائلاگ کر لو، میں اس کا حصہ نہیں بنتا، لیکن تمہیں ناکامی ہوگی۔ ہمیں پتا تھا کہ سب لوگ ناراض ہیں، لیکن پیپلز پارٹی ایک پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ تھی۔ اس کے بعد سپریم کورٹ نے اس میں ہمارے پاؤں رکھ دیا، انہوں نے کہا جی کہ آئیے ذرا پیش ہو جائیے۔ میں خود پیش ہوا سپریم کورٹ، اور آپ نے اس میں مذاکرات بھی کیے تھے 6 مئی کو جو الیکشن۔ ہم نے سپریم کورٹ سے جا کے ہاتھ باندھ کے کہا حضور آپ کا کام نہیں ہے، آئین بنانے والے ہم ہیں، آج بھی کہتا ہوں ہم ہیں، اس کے بچانے والے بھی ہم ہیں، وہ نہیں ہیں۔ لیکن ہم نے کہا تھا یہ سیاسی معاملہ ہے، یہاں پنچایت نہ کریں۔ اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کو ویٹو پاور دے کے 1 ہفتے کا ٹائم دیا، ڈائلاگ ہوا، ڈائلاگ کنکلوڈ ہو گیا، یہ طے ہو گیا کہ اس ملک کے اندر بجٹ ہماری حکومت دے گی۔ یہ 6 مئی کی رات کو طے ہو گیا؟ نہیں، 5 مئی کو، 6 کو سائن ہونا تھا۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ پورے ملک کے اندر الیکشن ایک دن ہوگا۔ یہ طے ہو گیا تھا کہ 30 جون کو، ہمارا خیال تھا کہ 15 جولائی، ان کا خیال تھا کہ 30 جون۔ الٹیمیٹلی ایگری ہو گیا کہ 30 جون کو اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی ساری، اور 3 مہینے کے اندر سپٹمبر کے اینڈ پہ یا اکتوبر کے سٹارٹ پہ الیکشن ہو جائے گا۔ یہ طے تھا۔ شاہ محمود صاحب کو فون آیا، وہ سینٹ کی، میں وربیٹم کہہ رہا ہوں، اس کو ڈینائی کر کے دے دے مجھے کوئی، اٹھ کے سائٹ پہ چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے دوسرے کولیگ کو بلایا، اور تھوڑی دیر بعد 10-15 منٹ کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی اگر آپ 14 تک اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں تو ہم بات کرنے کو تیار ہیں، ورنہ تھینک یو۔ ہماری لیڈرشپ نے کہا نو۔ یہ 6 کی بات ہے، اگر 6 کو معاہدہ ہو جاتا، 3 دن کے بعد 9 مئی ہو گیا، 6 کو معاہدہ ہو جاتا تو 9 مئی نہ ہوتا، آج پاکستان میں یہ جبر نہ ہوتا، آج ان کے اوپر اور سیاست کے اوپر یہ حالات نہ آتے، اور ملک میں الیکشن ہوتا، یہ جیت جاتے تو جیت جاتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ